دوستو اب ہم مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس حالی کی جو ہے 6 بند کی بات کریں گے، آج اس کی ہم جو ہے تشریح کریں گے۔ تو دوستو یہ ہے کہ بہائم کے اور ان کے حالات یکساں کے جس حال میں ہیں اسی میں ہے شاداں، نہ ذلت سے نفرت، نہ عزت کے ارماں، نہ دوزخ سے ترساں، نہ جنت کے خواہاں، لیا عقل و دی سے نہ کچھ کام انہوں نے کیا، دین حق کو بدنام انہوں نے۔ یعنی بہائم کہتے ہیں جانوروں کو، چوپائے جانور جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح جانور کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح ان لوگوں کی، یعنی دور جاہلیت کے جو عربی لوگ تھے ان کی حالت جو تھی، انہی کی حالت جو تھی جانوروں کی طرح تھی۔ جس طرح جانور کو اپنی زندگی کے نہ فیوچر کی پرواہ ہوتی ہے، نہ حال کی پرواہ ہوتی ہے، وہ بس جس حال میں ہے اسی میں جو ہے خوش ہیں۔ نہ ان کو ذلت سے کسی طرح کی نفرت تھی، جو ذلیل کام کرتے تھے اور ذلیل ہوتے تھے، نہ اس کی کوئی انہیں نہ اس چیز سے نفرت تھی، اور نہ ہی جو تھے وہ عزت کے خواہاں تھے، نہ عزت کے انہیں کوئی ارمان تھے، کیونکہ وہ بالکل جانوروں کی طرح جو ہے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ دین حق کو بھلا چکے تھے، وہ اللہ کا جو دین تھا اسے بھلا چکے تھے، تو اس لیے انہیں جو تھا نہ دوزخ سے جو تھے نہ وہ ڈرتے تھے، نہ دوزخ سے ترساں، نہ جنت کے ارماں تھے۔ یعنی نہ تو وہ دوزخ اور جنت میں جو ہے دوزخ کے عذاب سے ڈرتے تھے، نہ جو جنت کے ارمان تھے، اور وہ دین حق کو بھلا بیٹھے تھے، اس لیے جو تھے اس طرح کے جاہلیت کے جو ہے کام کرتے تھے۔ اگلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، یعنی ان لوگوں نے جو تھا نہ عقل کا کوئی استعمال کیا، عقل سے کوئی کام نہیں لیا، اور دین سے بھی کسی طرح کا کوئی کام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے جو ہے دین حق کو کیا، دین برحق کو بدنام انہوں نے، یعنی اللہ کا جو دین تھا، حق دین تھا، اس کو جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ بدنام کیا۔ اگلا بند دیکھیں، 7واں بند دیکھیں، حالی کہتے ہیں کہ وہ دین جس نے آدھا کو اخبا بنایا، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غم خوار دوراں بنایا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا، وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا غلہ، گراں کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ وہ دین جس نے آدھا کو اخبا بنا، آدھا کہتے ہیں جابر کو، یعنی وہ انسان جس کے دل میں رحم نہ ہو، اور اخبا وہ جس انسانیت سے جو محبت کرے، انسانیت کو سمجھے، انسانیت کے درد و غم کو سمجھے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین، یعنی دین کون سا؟ دین حق، اللہ کے دین نے ایک ایسا دین جس نے جابر کو جو ہے ایک ایسا انسان بنا دیا جو دوسروں کے غم کو سمجھے، وحوش اور بہائم کے کو انسان بنایا، یعنی دین حق نے کیا کیا؟ وحوش یعنی وحشی درندے جو تھے، وحشی جانور جو تھے، ان کو جو ہے انسانیت ان کے اندر پیدا کر دی، درندوں کو غم خوار دورہ بنایا۔ یعنی درندے جو تھے، درندوں کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درندے جو ہوتے ہیں بہت ایک بے رحم چیز کے لیے، بے رحم کی جو ہے ایک علامت ہے۔ جیسے جنگل میں جب درندے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے جانوروں کو بے رحمی سے شکار کر کے کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو اسی طرح حالی کہتے ہیں کہ درندوں کو غم خوار دورہ بنایا، یعنی وہ جو درندوں کی جیسی زندگی جینے والے جو لوگ تھے ان کو جو ہے غم خوار دورہ بنایا، یعنی پورے سماج کا، پورے سوسائٹی کا جو ہے غم کو سمجھنے والا، اور غموں جو ہے ان کے غم میں شامل ہونے والا، ان کے غم کو بانٹنے والا بنایا۔ کس نے بنایا؟ دین حق نے بنایا۔ گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ گڈریا کہتے ہیں جانور چرانے والوں کو، اور آپ جانتے ہیں کہ جانور چرانے والوں کی جو ہے کیا ان کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن دین حق پر جب وہ لوگ آئے تو حالی کہتے ہیں کہ دین حق پر جب وہ آئے اور دین حق کے اصولوں پر چلنے لگے تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے، دین حق نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے دنیا کا سلطان بنایا اور انہیں حکومتیں سونپی۔ جیسا کہ سلطنت عثمانیہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ارطغرل غازی جو دیکھتے ہوں گے، وہ لوگ بھی جو تھے گڈریا تھے، وہ لوگ بھی جو ہے چرانے والے تھے، جانور چرانے والے تھے، اور انہوں نے کتنی بڑی حکومت پر جو ہے، کتنی بڑی دنیا کے کتنے بڑے حصے پر انہوں نے حکومت کی۔ تو وہ لوگ بھی دین حق پر آئے اور انہوں نے دین حق قائم کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے حکومت قائم کی اور سلطانی کی۔ وہ خطہ تھا جو ایک ڈھوروں کا غلہ، ڈھوروں کا غلہ یعنی جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جانوروں کا ایک مجمع، جانوروں کی ایک بھیڑ جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ وہ جو دین حق سے پہلے کیا تھا، وہ لوگ جو تھے ایک جانوروں کی ایک بھیڑ تھی، بس اس کو جو ہے گراں کر دیا اس کا عالم سے بدلا، یعنی عالم سے اس کو جو ہے گراں کر دیا، اس کا مشکل کر دیا، اس کو، اس کا جو ہے اس وہ جو درندی اور حیوانیت جو تھی اس کو جو ہے ختم کر دیا۔ کس نے ختم کیا؟ دین حق نے ختم کیا۔ اب اگلے بند میں دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ حالی کہہ رہے ہیں کہ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ، وہ کیا تھا؟
جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ یعنی جس عرب کا یہ چرچا ہو رہا ہے وہ کیا تھا؟ جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ جزیرہ نما یعنی سمندروں کے اندر جو خشکی کے ٹیلے جو ہوتے ہیں بیچ میں، کہ چاروں طرف سمندر، بیچ میں جو ہے ایک ٹیلا ہے سوکھا خشکی کا، تو اسے کہتے ہیں۔ تو عرب جو تھا، عرب بھی دنیا میں اسی جزیرے کی طرح تھا کہ دنیا سے الگ تھا، دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ایک پیوند کی طرح، جس طرح کپڑے پہ پیوند لگا ہوتا ہے، جب پھٹ جاتا ہے تو اس پہ کسی دوسرے، جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو جب اس پر کسی دوسرے کپڑے کا پیبند لگایا جاتا ہے تو وہ الگ سے دکھتا ہے۔ اسی طرح جو تھا یہ عرب جو تھا، عرب بھی اسی پیبند کی طرح تھا، یہ دنیا سے بالکل الگ تھا۔ وہاں جو تھا تمدن کا، یعنی تہذیب و تمدن، کلچر کا جو تھا، وہاں سایہ تک نہیں پہنچا، نہ ترقی کا تھا وہاں قدم تک آیا، نہ کسی طرح کا ڈیولپمنٹ تھا۔ وہاں جو لوگ جس طرح زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں، بس اسی طرح اسی زندگی میں جو تھے وہ جی رہے تھے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اگلے بند میں دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور، کہ قابل ہی پیدا ہوں جس سے جوہر، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر، کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر، نہ سبزہ تھا صحرا میں نہ پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ اب یہ وہاں کے ایٹماسفیئر، انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ کو اس نظم کا مطالعہ کرتے ہوئے دوستو یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے کہ عرب جو تھا وہاں کا ایٹماسفیئر کیسا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جیسے کہ وہاں جو ہے ریگستان ہے، اور وہاں کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ وہاں کوئی فصل نہیں ہوتی، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تو وہاں اسی کے لیے اسی کا جو ہے ذکر حالی کرتے ہیں کہ نہ آب و ہوا ایسی تھی وہاں تھی روح پرور، کے قابل ہی پیدا ہوں جسے جوہر، یعنی کہ کوئی ایسی آب و ہوا، وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کا ایٹماسفیئر ایسا نہیں تھا کہ جس سے وہ جو ہے جس سے وہ جو ہے کچھ پیدا کر کے کھائیں، کچھ زمین سے پیدا کر لیں، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہ وہاں میسر، نہ وہاں ان کے پاس کوئی ایسے سامان میسر تھے جس سے وہ اپنی زندگی کا کچھ بہتر کر سکتے، نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، نہ سبزہ، یعنی آپ جانتے ہیں جیسا میں نے ذکر کیا کہ وہاں جو تھا ریگستان ہے، وہاں جو ہے ریتوں کے میدان ہیں، صحرا ہیں، اور وہاں پیڑ کے نام پر آپ کو کھجور کے پیڑ ملیں گے بس، اور جو ہے بنجر زمینیں ہیں، تو سبزہ وہاں ہے نہیں، یعنی ہریالی وہاں ہے نہیں، اور اس زمین میں پانی بھی نہیں ہے۔ تو حال ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ آب باراں یعنی وہاں ان کی زندگی کی جو پانی کی جو ضرورت جو پوری کرتی تھی، تو وہ آب باراں، یعنی وہ ریگستانوں سے بہت دور جا کر جو نہریں تھیں، نہریں آج بھی ہیں، نہریں ہیں، اور یا سمندر کا پانی، بس انہی پر ان کی زندگی جو تھی ڈپینڈ تھی۔ تو دوستو ہم نے اس 4 بندوں کی یہاں پر تشریح کی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور شکریہ دوستو۔